السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس ویڈیو میں بہت اچھا ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور دعاؤں سے نوازیں گے۔ آئیے جانتے چلیں کہ شیطان انسان کا اور اللہ کے نیک بندوں کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ اس میں شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرات گرامی، اس بات کو میں ثابت کرنے کے لیے ایک واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ واقعہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے متعلق ہے، لہذا واقعے میں شک و شبہ نہ کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کسی جنگل میں شیطان کو روتے ہوئے دیکھا۔ بات نبیوں کی ہو رہی ہے، لہذا ذہن و دماغ کو صاف کر لیں۔ آپ نے شیطان سے پوچھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ شیطان بولا، اے اللہ کے نبی، وہ شخص کیوں نہ روئے، وہ شخص کیوں نہ روئے جس نے ایک طویل زمانہ تک خدا کی عبادت اور بندگی کی ہو اور اس کی عبادت محض بیکار اور رائے گاہ جاتی رہی ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، الہی، یہ ملعون اب تو پچھتاتا اور روتا ہے، کیا اس کے ساتھ مصالحت کی کوئی صورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے یحییٰ، اس ملعون کے رونے پر نہ جاؤ، یہ اخلاص کے ساتھ نہیں روتا، یہ رونا اس کا بناوٹی اور منافقانہ ہے، اور اگر تم اس کے نفاق کو معلوم کرنا چاہتے ہو، اس کی منافقت کو جاننا چاہتے ہو، تو اس سے کہو کہ اللہ فرماتا ہے، اے عزازیل، اے ابلیس، اے شیطان، اللہ فرماتا ہے تم آج بھی اگر آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لو تو ہم راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کا سودا کتنا آسان سودا ہے، لیکن جواب میں ملعون، رجیم، خبیث شیطان کیا کہتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان سے یہ بات کہی جو رب کی طرف سے انہیں حکم ملا، تو وہ ملعون کھلکھلا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، میں نے جب آدم کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب اس کے مرنے کے بعد اسے سجدہ کیوں کروں۔ یہ واقعہ نزہۃ المجالس جلد دوم صفحہ 60 سے آپ کو کوٹ کر کے سنایا گیا۔ اس واقعہ کا ماحصل آپ سماعت کریں۔ معلوم ہوا کہ ہر رونے والا ضروری نہیں کہ وہ اس کا رونا مخلصانہ ہو، بعض لوگ جھوٹا رونا بھی روتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اس کا معائنہ کرتے رہتے ہیں آئے دن، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان رسول کا اور اللہ کے نیک بندوں کا بہت بڑا دشمن ہے، اور لوگوں کو بھی رسول کی اطاعت و فرما برداری سے روکتا رہتا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ شیطان نے نہ تو رسول کی دنیاوی زندگی میں تعظیم کی، شیطان نے نہ تو رسول کی دنیاوی زندگی میں تعظیم کی، اور نہ ان کے وصال کے بعد ان کی قبر پر ہی جانے کے لیے تیار ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول پر مرنے کا لفظ شیطان نے بڑے کھلے منہ سے کہہ دیا۔ یہ بے ادبی ہے، لہذا سماج میں شیطان کے ایسے چیلے گھومتے ہیں جو کہتے ہیں رسول مر کر مٹی میں مل گئے، اور کہتے ہیں کہ قبروں پر نہ جاؤ، قبروں پر جانے والوں پر شرک و بدعت کے فتوے داغتے ہیں۔ حضرت گرامی، ایسے لوگوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اسلاف کے طریقے پر کاربند رہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں بٹھائے رکھیں، اپنے اسلاف سے اپنی عقیدت کو وابستہ رکھیں، اسی میں نجات ہے، کیونکہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں بس کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشے جاؤں، لیکن خدا کی رحمت سے یہ امید ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدق و توسل سے ہماری مغفرت فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔